پھر اسلام کا وہ انقلابی نظام کیا؟ وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا انقلابی نظام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے، پہلے یہ سمجھو کہ برائی آتی کہاں سے؟ برائی مٹانا ہے، طاقت مت استعمال کرو، برائی کی جڑ پکڑو کہ آ رہی کہاں سے؟ اس لیے کہ طاقت سے آپ اوپر کا حصہ تو کاٹ دیں گے، جڑ تو موجود۔ برائی کی جڑ ختم کرو۔ سیلاب آ رہا ہے، باندھ نہیں باندھتے اور سمجھتے ہیں کہ بستی محفوظ ہو جائے، پانی آتا ہی رہے گا، روکنا ہے تو یہ دیکھو کدھر سے آ رہا۔ بے شک وہ جڑ کیا ہے؟ میرا ایک واقعہ عجیب و غریب ہوا۔ لکھنؤ سے بمبئی کے لیے سفر تھا، تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی سفر کر رہے تھے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، اتفاق سے آمنے ہی سامنے اپنی برتھ تھی۔ پتا چلا تو معلوم ہے کہ گورکھپور یونیورسٹی کے اندر یہ پروفیسر ہیں اور بمبئی میں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے کہ یہ ساری جو خرابیاں ہیں ملک میں یہ دور کیسے کی جائیں۔ وہ پروفیسر صاحب غیر مسلم تھے مگر بہت سنجیدہ طبیعت تھی ان کی، تو انہوں نے میرے سامنے رکھا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پتا چلا کانفرنس ہے، بڑے بڑے وہاں لوگ، وہ جے پرکاش نارائن کا زمانہ تھا، شاید وہ بھی اس میں شریک ہو رہے تھے۔ تو بڑے اونچے کلاس کے سیاسی لوگ جو تھے سب وہاں پہنچ رہے تھے، ملک کے دانشوروں کو بھی بلا رکھا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں جو ساری بے حیائی، بے شرمی، ظلم و ستم یہ وہ سب ہے، یہ ختم کیسے ہو؟ کوئی نسخہ آپ کے پاس بھی ہے؟ میں نے کہا میرا نسخہ تو آپ کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، ہے تو نسخہ مگر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو پورے ہندوستان کی حکومت دے دی جائے اور پھر سارے نظام کو آپ کو سنبھالنا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ ہم نے کہا بھئی یہ سب تو آپ سوچیں، آپ کو جواب دینا، کانفرنس میں آپ کو تو مطمئن کرنا ہے۔ نہیں، میں آپ کے خیالات سے واقف ہونا چاہتا ہوں اور آپ جلدی مت کیجیے، ابھی تو 24 گھنٹے تک میرا آپ کا ساتھ ہوگا، خوب سوچ لیجیے، سمجھ لیجیے، کل صبح بتائیے گا۔ میں نے کہا کہ میں کل صبح بھی وہی بتاؤں گا جو اس وقت بتاؤں گا۔ کیا کیجیے آپ؟ کہا کہ جناب میں تو ایسی باتیں کروں گا کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ ساری خرابیوں کی جڑ کدھر سے، یہ سارا ظلم و ستم کیوں ہو رہا، ساری بے حیائیاں کیوں ہو رہی۔ تو سب سے پہلا کام تو میرا یہ ہوگا کہ سارے ہندوستان کے تھیٹر بند، اور دوسرا آرڈر میرا یہ ہوگا کہ جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہوتی ہے یہ سلسلہ خاص، اور تیسرا آرڈر ہوگا اخبار والوں کو جو جھوٹی خبریں اڑاتے ہیں، ایک بھی خبر جھوٹی ثابت ہوئی تو ہمیشہ کے لیے ضابط۔ چوتھی بات یہ وکیلوں کے لیے ہوگی جو جانتے ہیں کہ یہ کیس ناحق ہے مگر ساتھ اس کو حق ثابت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ غلط ہے مگر اس کے لیے پیروی کرتے ہیں، ایسے وکیلوں کی سند واپس۔ اتنے ہی سنے تھے کہ وہ گھبرا گئے، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا،
یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو نہیں. ہم نے کہا کہ پھر آپ بھی کانفرنس کرتے رہیں، بے حیائی نہیں رک سکتی، ظلم و ستم کا دروازہ نہیں بند ہو سکتا. پہلے دیکھو کہ خرابی آ کہاں سے رہی ہے. جگر خراب ہے اور سر کی مالش ہو رہی ہے. معدہ کام نہیں کر رہا ہے اور پیر سے ورزش کرائی جا رہی ہے. پہلے دیکھو کہ خرابی کہاں سے آ رہی ہے، اس خرابی کو روکو. اور سارے اسلام نے اس خرابی کی روکنے کی جو تدبیر اختیار کی ہے وہ بڑی ہی شاندار. پہلے متعین کرو کہ وہ خرابی کیا ہے. تو میں ایک بات بتاؤں، ایک انسان کا فطری جذبہ جب وہ اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے، جب غیر معتدل ہو جاتا ہے، جب بے لگام ہو جاتا ہے، تو بے شمار خرابیوں کا وہ سبب بنتا. وہ کون سا جذبہ؟ لینے والا. ہر انسان لینا چاہتا ہے، ہمیں تو لینا. اسی لیے آپ کسی فطری جذبے کو سمجھنا چاہیں تو بچوں کا انداز دیکھیں. بچے کا ہر انداز فطری ہوتا. کسی بچے کو کوئی چیز آپ دے دیں اور پھر اس سے لے لیں، وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا اور آپ نہ دیں پھر تو وہ رونے لگتا. روتا کیوں ہے؟ کہ وہ لینا چاہتا. مگر چونکہ ابھی بچہ ہے تو لینے والا جذبہ بھی بچہ. جب یہ جوان ہوگا تو لینے والا جذبہ بھی جوان ہوگا. جب یہ طاقتور ہوگا تو لینے والا جذبہ بھی طاقتور ہوگا.